بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یقیناً یہ آنے والی سٹوری آپ کی زندگیوں کو بدل دینے والی ہے۔ آخر عورت ہی کو ظلموں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آخر عورت ہی مظلوم کیوں ہوتی ہے؟ تشدد کا نشانہ عورت کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ آخر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کو طلاق کیوں دے دی جاتی ہے؟ یہ سب حقائق آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ میں نے کتنی بار کہا ہے، میری کمپنی میں کام کرنے والے ہر انسان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جنگل بنا رکھا ہے میرے آفس کو۔ میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سب لوگ۔ اور اکرم چاچا، آپ 9 دن کہاں غائب تھے؟ چاچا کھانستے ہوئے بولے، سر میری بیٹی کی شادی تھی۔ شہیر شاہ غصے میں بولے، چاچا آفس میں کسی کو بتایا آپ نے؟ اور میڈم سمیرا، آپ بتائیں 9 بجے آفس آ رہی ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ میں صرف 20 دن کے لیے امریکہ گیا تھا، سب کو جاب سے نکالوں گا آج۔ سب سٹاف ممبر پلیز میٹنگ روم میں آئیں۔ شہیر شاہ کے غصے کا سب کو علم تھا، شہیر شاہ بہت سخت مزاج انسان تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک سے، سر کیسے واپس آ گئے؟ سر تو 2 مہینے کے لیے گئے تھے نا۔ میٹنگ روم میں شہیر شاہ سب کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سٹاف ممبر آ گئے۔ مینیجر صاحب، میں کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں آپ کو؟ ورکر تو دور، آپ لوگ خود وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ ہاتھ جوڑ کر شہیر شاہ جذبات میں بولے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، آپ جا سکتے ہیں۔ کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینیجر اکمل صاحب نے سوری بولا، سر آج ہم کو معافی دے دیں، پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ شہیر شاہ غصے والا ضرور تھا لیکن وہ دل کا ہیرا تھا۔ پل بھر میں غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ سب اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ شہیر شاہ کا غصہ کم ہوا تو اپنے آفس سے باہر آیا۔ چاچا اکرم ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہے تھے۔ چاچا اکرم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ چاچا کیسے ہیں آپ؟ چاچا اکرم مسکرانے لگا، شہیر صاحب ہم ٹھیک ہیں۔ شہیر شاہ نے چاچا کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، پھر کہنے لگے، چاچا معاف کرنا ہم کو، آپ کو تو پتہ ہے غصے میں کچھ بھی میں بول دیتا ہوں۔ چاچا اکرم مسکرانے لگا، بیٹا 7 سال سے جانتا ہوں تم کو، ہم سمجھتے ہیں آپ کو۔ شہیر شاہ کوئی بڑی عمر کا نہ تھا، وہ 28 سال 28 کا نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت۔ اپنی محنت پہ اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو آج لاکھوں کما رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھر رہا تھا۔ شہیر شاہ اکلوتی اولاد تھا ماں باپ کی۔ باپ تو 20 سال پہلے ہی دنیا سے چل بسا تھا۔ ماں نے پڑھا لکھا کر اس قابل کیا تھا، لیکن جہاں شہیر شاہ اچھا انسان تھا وہیں کچھ برائیاں بھی تھی شہیر میں۔ شہیر شراب، چرس، سگریٹ جیسے نشے میں لگ چکا تھا۔ اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے شہیر نشہ کرتا تھا۔ اپنا گھر، گاڑیاں، پیسہ اوقات سے زیادہ تھا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے خاندان سے رشتے آ چکے تھے، لیکن شہیر شاہ انکار کر دیتا۔ نہ جانے اسے کیسی لڑکی چاہیے تھی، ہر خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا دیتا۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا تم کو شادی کر لینی چاہیے اب، لیکن جناب کو نہ جانے کیوں شادی والے لفظ پہ غصہ آتا۔ گھر آیا، اپنے نوکر کو اور بولا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔
शराब की बोतल खोली और पीने लगा, नशे में डूब गया। फिर नुसरत की ये गज़ल सुनते सुनते सो गया। नशे में डूब कर सोया हुआ था। मैं माँ बनने वाली हूँ साद, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। आयज़ा अपने शोर को बोल रही थी। साद ने आयज़ा की तरफ देखा। आयज़ा, मेरी बात सुन लो, मेरे भाई की भी 5 बेटियां हैं, दूसरे भाई की 7 बेटियां हैं, और अगर तुमने भी बेटी पैदा की तो घर ना आना, अस्पताल से ही कहीं चली जाना, समझी? आयज़ा गुस्से से बोली, साद मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, बेटी है या बेटा मैं माँ हूँ तो तुम बाप, बेटी या बेटा अल्लाह के हाथ में है, मेरे नहीं। तुम मर्द ये बात समझते क्यों नहीं हो? आयज़ा समझदार और बाहया लड़की थी, लेकिन अजनबी लोगों में ब्याई गई थी। माँ बाप थे नहीं, भाई लोगों ने शादी करवाई थी। लेकिन सच ये भी है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई अजनबी बन जाते हैं। आयज़ा बहुत परेशान थी साद के इस रवैये से। रात को साद के पास लेटकर बोली, साद ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो मुझे छोड़ दोगे? साद ने करवट बदली। हाँ आयज़ा, बेटी हुई तो वापस ना आना इस घर में, समझी? मैं तुमको तलाक दे दूंगा। आयज़ा बहुत परेशान थी। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, साद को समझ आता फरमा, या बेटा दे दे हमको, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वो करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, इसके हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पे खुलते हैं। हमारी अकल सोझ बूझ पे आयज़ा को दर्द शुरू हुआ, अस्पताल ले गए। आयज़ा के दिल और दिमाग में दुआएं थी, या अल्लाह बेटा अता करना वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। और फिर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक नर्स बहर आई, साद को खुशखबरी दी, मुबारक हो सर, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी बेटी दी है। साद ने जैसे ही सुना गुस्से से उठा, अस्पताल से चला गया। आयज़ा को पता चला बेटी हुई है, वो अपना अंजाम जान चुकी थी। बेटी आयज़ा की गोद में रखी। आयज़ा की आंखें छलक गई आंसुओं से। बहुत प्यारी सी कली गुलाब की आयज़ा ने सीने से लगाया, चूमने लगी। डॉक्टर ने पूछा, आपके साथ जो आए थे वो कहाँ गए? आयज़ा डॉक्टर की तरफ देखने लगी, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर्स हैरान थे, ऐसा क्यों? लेकिन अस्पताल का बिल कौन देगा? आयज़ा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। एक नर्स स्टाफ ने बैग आयज़ा को दिया। आयज़ा ने 50,000 निकाले, जितना बिल है आप ले लें। 30,000 बिल बना था। फिर आयज़ा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। साद ने फ़ोन किया और तलाक दे दी। आयज़ा, मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो, अजनबी हो, अब कभी मेरा नाम भी न लेना, अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाओ। आयज़ा कहाँ जाती, कहाँ रहती? भीगी पलकों से मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने बेहिस होते हैं? जब चाहें औरत को छोड़ दें, फिर जब चाहें किसी दूसरी औरत को अपना लें। बरसों की मोहब्बत को पैरों तले रौंदने में देर नहीं करते। औरत जिस्म पे अलग से मर्द को बर्दाश्त करे और रूह पे अलग से। औरत नुकरानी भी बने और खिलौना भी। औरत ज़बान भी ना खोले और सब कुछ समझे भी। वाह साद, वाह साद जैसे मर्द, तेरी इस बेसी पे लानत हो। आयज़ा ख्यालों में गुम थी। अपनी दोस्त को फ़ोन किया, इसको बताया साद ने मुझे तलाक दे दी है। दोस्त हैरान थी, तलाक? लेकिन क्यों आयज़ा? आयज़ा रोने लगी, क्योंकि एक बेटी ने बेटी को जन्म दिया है ना, इसलिए। दोस्त के घर गई, कुछ दिन वहाँ रही, फिर सोचा भाई लोगों के पास लाहौर चली जाती हूँ, इनको बताऊंगी सब कुछ, शायद के कोई अब जीने का रास्ता निकल आए। आयज़ा पढ़ी लिखी थी, नमाज बहुत अदा की। अपनी दोस्त को कहने लगी, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ, अपने भाई के पास, वहाँ जाकर कोई जॉब कर लूँगी। साद ने तलाक देने के बाद खबर न ली आयज़ा कहाँ है,
کہاں بھٹک رہی ہے؟ بھوکی پیاسی مر تو نہیں گئی؟ آخر سعد مرد تھا، مڑ کر کیسے دیکھتا؟ رونا عورت کو ہوتا ہے، تڑپنا عورت کو پڑتا ہے، درد عورت سہتی ہے، تپڑ عورت کو مارا جاتا ہے، گالی بھی عورت سنتی ہے، اور طلاق دے کر رسوا بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ ہمدردی مرد سے کرتے ہیں لوگ، پھر طائف بھی عورت کہلاتی ہے۔ ایزا کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی، بیٹی ابھی صرف 2 ماہ کی تھی۔ ٹرین کی ٹکٹ لی، ٹرین میں جا بیٹھی۔ شہیر شاہ کراچی گیا تھا میٹنگ کے لیے، لیکن اب واپسی کے لیے ایئرپورٹ سے کوئی فلائٹ کی ٹکٹ نہ مل رہی تھی۔ شاید کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے شہیر کی 2 دن بعد لاہور بھی میٹنگ تھی۔ شہیر نے سوچا ٹرین میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ٹکٹ لی، ٹرین میں بیٹھ گیا، بالکل ایزا کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ایزا بیٹی کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹرین چل پڑی، رات کا وقت تھا۔ شہیر شاہ دیکھ رہا تھا سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن ایزا کہیں سوچ میں گم تھی۔ رات کا 1 بج گیا، ایزا آنسو چھپاتے ہوئے رو رہی تھی۔ شہیر بھی نگاہیں چرا کر دیکھ رہا تھا، اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری بیٹی اس کی، یہ رو کیوں رہی ہے؟ بہت بار کوشش کی پوچھنے کی، لیکن خاموش رہا۔ رات بھر ٹرین چلتی رہی، پھر ایک اسٹیشن پہ آ کر رکی۔ شہیر شاہ ٹرین سے اترا، کچھ کھانے کے لیے لیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا، لیکن ایزا وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹی رو رہی تھی، شاید بیٹی کو بھوک لگی تھی۔ بچی کو روتے 15 منٹ گزر گئے تھے۔ ایزا چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچی روئے جا رہی تھی۔ ہمت کر کے شہیر نے ایزا کو کہا مجھے دیں، میں چپ کرواتا ہوں۔ پہلے ایزا نے منع کر دیا، پھر شہیر کو بیٹی تھما دی۔ جیسے ہی شہیر کے ہاتھوں میں آئی، بچی چپ کر گئی۔ شہیر مسکرانے لگا، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے کیا؟ آپ کی مما کو بھوک لگی ہے کیا؟ شہیر جو کھانا اپنے لیے لے کر آیا تھا ایزا کو دیا، کھا لیں۔ ایزا نے کافی انکار کیا، آخر بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگی۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی وقت تھا۔ شہیر بچی کو لے کر ٹرین سے نیچے اترا۔ ایزا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شہیر کچھ کھانے کا مزید سامان لینے لگا، لیکن ایزا گھبرا گئی تھی، کہیں یہ اجنبی میری بیٹی کو لے کر نہ بھاگ جائے۔ خیر شہیر واپس آیا، بچی شہیر کے کندھے سے لگ کر سو چکی تھی۔ ایزا نے کہا مجھے دے دیں بچی۔ شہیر مسکرانے لگا، آپ کچھ دیر سو جائیں، ساری رات نہیں سوئی آپ؟ ایزا تھک چکی تھی، سو گئی۔ ٹرین چل پڑی تھی، بچی بہت سکون سے سوئی ہوئی تھی شہیر کی گود میں۔ شہیر فون پہ بات کر رہا تھا، ایزا کو جیسے سردی لگ رہی تھی۔ شہیر نے اپنی جیکٹ اتار کر ایزا پہ دی، لیکن ایزا کو بہت تیز بخار تھا۔ ایزا نیند میں بول رہی تھی، مجھے طلاق کیوں دی سعد؟ شہیر سن رہا تھا، درد سے سر پھٹ رہا ہے، دبا دو۔ نیند میں بول رہی تھی کہ شہیر شاہ پاس بیٹھا سر دبانے لگا۔ لاہور پہنچ چکے تھے کہ ایزا کی آنکھ کھل گئی۔ شہیر کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر ڈر گئی۔ شہیر نے اپنا ہاتھ ایزا کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ ایزا گھبرا کر اٹھی، شہیر کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ڈر گئی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ شہیر کو غصہ بہت آیا، لیکن پہلی دفعہ کوئی لڑکی شہیر کو اچھی لگی تھی۔ اپنی بیٹی شہیر کی گود سے اٹھا کر بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ شہیر کچھ کہتا کہ ایزا غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ٹرین رکی، سب اتر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایزا کہیں گم ہو گئی۔ شہیر ٹرین سے باہر آیا، اس کا ڈرائیور پہنچ چکا تھا لینے۔ شہیر کو شہیر کے دل و دماغ میں ایزا بس چکی تھی، اور وہ چھوٹی سی بیٹی بالکل کوئی پرنسس لگ رہی تھی جیسے۔ شہیر اس بیٹی کو پھر گود میں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی کون، کہاں گئی، کچھ معلوم نہ تھا۔ ایزا اپنے بیٹے کے گھر پہنچی، بھابھی لوگ حیران تھے، ایزا 2 مہینے کی بیٹی لے کر آ گئی ہے۔ ایزا نے سب کچھ بتایا، سعد نے بیٹی پیدا کرنے پہ طلاق دے دی ہے۔
भाई ने हौसला दिया, हम बात करेंगे, इससे अदालत जाएंगे। लेकिन ऐजा ने मना कर दिया। वो पढ़ी लिखी थी, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाई से कहने लगी, भाई जान आप बस अगर मुझे इस घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दें। बस भाभी की तरफ देखकर बोली, मैं आपके घर का सारा काम किया करूंगी। भाभी आप परेशान न हो, बस कुछ दिन तक मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। कुछ दिन गुजरे, ऐजा ने एक जगह देखा, एक कंपनी को असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत थी। तनख्वाह अच्छी है, घर भी देंगे। कंपनी अगर अच्छी लगी तो ठीक है। पहले ऐजा ने ऑनलाइन अप्लाई किया। कंपनी ने तालीम देकर इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। सुबह 8 बजे इंटरव्यू था। ऐजा रेडी हुई, अपनी बेटी को भाभी के हवाले किया, रक्षा लिया और कंपनी ऑफिस पहुंच गई। सामने काउंटर पे अपना नाम बताया, इंटरव्यू के लिए बुलवाया है सर ने मुझे। काउंटर पे खड़ी लड़की ने कहा, मैडम आप इंतजार करें, सर बुलाते हैं तो आपको भेजती हूँ। 1 घंटा गुजर गया था। ऐजा फिर आखिर आवाज दी मैडम ने, ऐजा आ जाएं। ऐजा का दिल धड़क रहा था। जोर से कमरे की एक तरफ दाखिल हुई। सामने बैठे साहब कुछ लिख रहे थे पेपर पे। फिर पढ़ते हुए बोले, मैडम ऐजा उम्र 25 साल और तलाक हो चुकी है, एक बेटी है, अकाउंटेंट किया हुआ है। जैसे नजर उठी सामने ऐजा। ऐजा ने देखा, ये तो वो ट्रेन वाला लड़का है जिसको थप्पड़ मारा था। ऐजा डर गई, लेकिन शहीर देखकर मुस्कुराने लगा। इसे यकीन नहीं हो रहा था, ये वही लड़की है जो मुझे सोने नहीं देती रातों को। ऐजा कमरे से बाहर जाने लगी। शहीर शाह ने आवाज दी, मैडम रुकें, अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। शहीर तो जैसे कोई ख्वाब पूरा हो रहा था, जैसे बरसों की दुआएं रंग लाई हों, जैसे कोई बिछड़ा बरसों बाद आ मिला हो। वो अपनी कुर्सी से उठा, मैडम बैठे। ऐजा समझ रही थी कभी भी मुझे ये सब जवाब नहीं देंगे। शहीर प्यार से पानी का गिलास आगे बढ़ाकर बोला, पानी पी लीजिए, बताएं आपकी बेटी कैसी है। धीमे से लहजे में ऐजा बोली, ठीक है, और खामोश हो गई। ऐजा ने नजरें उठाकर शहीर की तरफ देखा, सर मेरी बात सुने, सर मुझे माफ कर दें, मैंने उस दिन आपको थप्पड़ मार दिया था। सर मुझे पता है आप गुस्से में हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे जवाब भी नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप मुझे माफ़ कर दें। वो अपने पेपर्स उठाकर जाने लगी। शहीर ने पेपर्स पे दस्तखत किए, आपकी नौकरी पक्की मैडम, कल से आप ज्वाइन कर लें। ऐजा को कुछ समझ ना आ रहा था क्या बोले। ऐजा नजरें झुकाए बैठी थी कि वो बड़ी बड़ी पलकों की जानिब देख रहा था। कितनी प्यारी आंखें हैं, कौन कम बख्त भला इन आंखों को देखने के बाद किसी शराब की तलब करेगा। फिर ऐजा की आंखों में देखा, मन ही मन में बोला, हाय ये आंखें बहुत मदहोश कर जाएंगी। शहीर शाह खुद को संभालो वरना इन आंखों में डूब कर फना हो जाओगे। ऐजा उठी, सर मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी, अभी 5 महीने की है ना। शहीर शाह ने हाँ में सर हिलाया, ठीक है मैडम जाएं आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। ऐजा ने धीमी आवाज में कहा, नो सर थैंक्स। ऐजा चली गई। शहीर शाह को ऐजा से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना जिंदगी था और बिछड़ जाना मौत। शहीर शाह बहुत खुश था। मैनेजर को बुलवाया, मैडम ऐजा कल से ड्यूटी पे आ रही हैं, इनको घर की चाबी और कार के साथ ड्राइवर दे देना। मैनेजर बात काटते हुए बोला, सर लेकिन कार की बात तो नहीं हुई थी। शहीर शाह मुस्कुराने लगा, बात तो मेरे दिल की भी नहीं हुई थी अमजद साहेब। अमजद चौंक कर बोला, सॉरी सर मैं समझा नहीं। शहीर ने शायराना अंदाज में कहा, अमजद साहब कुछ बातों को ना ही समझा जाए तो अच्छा होता है, आपको जो मैंने कहा है समझ गए ना। दूसरे दिन ऐजा ऑफिस आ गई, बेटी भी साथ। मैनेजर ने ऐजा को केबिन ऑफिस दिखाया, फिर ड्राइवर से मिलवाया, मैडम ये आपको शाम में आपके घर में छोड़ आएंगे, जो घर कंपनी ने आपको दिया है, बाकी काम मिस्टर असद आपको समझा देंगे। मिस्टर असद बता रहे थे ऐजा को काम के बारे में। ऐजा बेटी को गोद में लिए समझ रही थी। अभी तक शहीर नहीं आया था। ऑफिस
شہیر شاہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن شہیر شاہ کو نشے کی ایسی لت لگ چکی تھی جو ہر آنے والا دن شہیر شاہ کو ناکامی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میٹنگ کا وقت ہوا لیکن شہیر گھر میں سو رہا تھا۔ بہت فون کالز کی تھی، سب پریشان تھے۔ جس دوسری بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کانٹیکٹ کینسل کر کے چلے گئے۔ اتنا لاپرواہ انسان، ایسے انسان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ 5 کروڑ کا کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا۔ سب پریشان تھے کہ ایزا نے پوچھا، سر کیوں نہیں آئے؟ مینیجر صاحب سر کو کھجاتے ہوئے بولے، ارے میڈم، شہیر صاحب کی کمپنی اب بہت جلد ڈوبنے والی ہے، بس آپ کچھ دن انجوائے کر لیں، پھر سب کے سب نئی جاب ڈھونڈیں گے۔ سب سٹاف ممبر مسکرانے لگے، بھائی میں تو بس لاسٹ مہینہ ہے میرا، جہاں میں تو چھوڑ دوں گا شہیر صاحب کو۔ شہیر کی آنکھ کھلی، موبائل دیکھا، 50 فون کال۔ او مائی گاڈ! ٹائم دیکھا شام کے 7 بج رہے تھے۔ مینیجر کو فون کیا، امجد سے میٹنگ کا کیا ہوا؟ مینیجر نے ٹھنڈی آہ بھری، سر کانٹریکٹ کینسل ہو گیا ہے اور ہماری مخالف کمپنی نے وہ سائن کر لیا ہے۔ شہیر شاہ غصے میں پاگل ہو گیا، کمرے میں پڑی سب چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ گلاس میں شراب ڈالی، پینے لگا، منہ تک گلاس لایا، پھر گلاس کو زمین پہ دے مارا، سر کو دباتے ہوئے چیخنے لگا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، نشے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن وہ نشہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں کمرے میں آئی، شہیر کی حالت دیکھی، ماں تڑپنے لگی، میرے بچے یہ کیا حالت بنا لی ہوئی ہے تم نے؟ شہیر شاہ ماں کی طرف دیکھنے لگا، منہ سے جاگ نکلنے لگی۔ شہیر شاہ خود سے لڑ رہا تھا، وہ شراب، چرس، پاؤڈر کے نشے میں ڈوب کر فنا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، کسی کو موت سے بڑھ کر سزا دینی ہو تو یا تو اسے محبت پہ بنا محبت دے کر چھوڑ دیں، بے وفائی کر جائیں، یا نشے پہ لگا دیں۔ کالج یونیورسٹی کے دن میں سگریٹ سے شروع ہونے والا نشہ دوستوں میں بیٹھ کر شراب سے پاؤڈر تک چلا گیا، جو اب ناسور بن چکا تھا۔ شہیر شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کرتی ماں تو کیا کرتی آخر؟ ماں نے سوچ لیا، اب شہیر کی شادی کر دوں گی، بیوی آ جائے گی تو خود سنبھال لے گی اسے۔ لندن میں اپنی دوست سے بات کی، بس اب دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بولا، بس 2 مہینے میں شادی کر دینی ہے اب۔ شہیر کی ماں اپنی دوست کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہ رہی تھی۔ شہیر کا دوسرے دن شہیر آفس گیا، ایزا اپنے آفس میں کام کر رہی تھی۔ سب نے سلام کیا شہیر کو، شہیر کچھ غصے میں تھا۔ مینیجر اور کچھ دوسرے سٹاف ممبر شہیر کے آفس آئے، سر ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینیجر بولا، سر ہمارا اس مہینے 40 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے، کانٹریکٹ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اس مہینے ورکرز کی تنخواہ نہیں دے سکیں گے، اور سر ہم اب آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ شہیر شاہ سمجھ چکا تھا اس پہ پورا وقت کیا آیا، اب سب چہرے بدل جائیں گے، سب لوگ ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہی تو دستور زمانہ ہے نا صاحب، چڑھتے سورج کو سلام، ڈوبتی کرنوں کو لوگ الوداع کہتے ہیں۔ سب سمجھ چکے تھے شہیر شاہ چند دنوں میں روڈ پہ آ جائے گا۔ شہیر نے جب دیکھا سب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ ایزا کمرے میں آئی، سر آپ پریشان کیوں ہیں؟ شہیر مسکرانے لگا، کچھ نہیں ایزا، آ جائیں بیٹھیں۔ شہیر آج دل کی بات کہہ دینا چاہتا تھا ایزا سے، تاکہ ایزا نے بھی جانا ہوا تو چھوڑ جائے۔ اپنی کرسی اٹھا کر لمبی سانس لی، ایزا میں نے یہ کمپنی بہت محنت سے بنائی تھی، میں نے دن رات ایک کیا، بھوک پیاس برداشت کی، پھر ایک کمپنی بنائی، اللہ مجھے کامیابی دیتا گیا، میں دنوں میں لاکھوں سے کروڑ کمانے لگا، لیکن پھر میں شراب کے نشے میں ڈوب گیا اور نشے میں رہنا مجھے برباد کرنے لگا۔ آج میں صرف شہیر شاہ ہوں، ایک بے بس ہارا ہوا انسان۔ شہیر شاہ ایک مضبوط انسان تھا، لیکن آج وہ تب ٹوٹ گیا تھا جب 7 کام کرنے والے ساتھ چھوڑ گئے، جب سب سے زیادہ ان کے ساتھ کی ضرورت تھی، وہ اسلامی راستہ بدل گئے۔ شہیر شاہ نے ایزا کی آنکھوں میں دیکھا، ایزا
مجھ سے شادی کرو گی؟ ایزا اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہیر شاہ نے ایزا کی طرف دیکھا۔ ایزا مجھے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور وہ سہارا آپ سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے آپ کو طلاق ہوئی، آپ کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی، خودکشی کر لیتی، مر جاتی، روتی رہتی، لیکن آپ نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، ورنہ عورت تو مجبوری میں آ کر جسم تک بھی بیچ دیتی ہے۔ ایزا سمجھ رہی تھی شہیر کی بات، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ شہیر آج مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہا ہے، کل جب حالات کچھ اور ہوں گے تو چھوڑ جائے گا۔ شہیر نے ایزا کو بولا، آپ مزید ٹائم سوچ لیں۔ ایزا اٹھ کر چلی گئی۔ ایزا رات بھر سوچتی رہی۔ شہیر کو اس وقت ایک ساتھی کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ ایزا نے بھی فیصلہ کیا، میں بھی جاب چھوڑ دوں گی۔ آج شہیر آفس نہیں آیا تھا۔ شہیر کے گھر گئی، گارڈز نے دروازہ کھولا، بتایا شہیر سر سے ملنا ہے۔ پہلے گارڈ نے منع کر دیا، پھر شہیر کی ماں نے کہا آنے دو اس لڑکی کو۔ ایزا نے نقاب اتارا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، گود میں بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا۔ بوڑھی ماں نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہو بیٹی آپ، شہیر سے کیوں ملنا ہے؟ ایزا نے ماں کو بتایا میں جاب چھوڑ رہی ہوں، وہ آئیں تو ان کو میرے یہ پیپرز دے دینا۔ ماں مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی آپ سب کیوں میرے شہیر کو چھوڑ رہے ہیں؟ پہلے آفس والے چھوڑ گئے، پھر میری دوست جو کہتی تھی شہیر میرا داماد بنے گا، اس نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ آج تم بھی چھوڑ جاؤ گی؟ وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ بس کوئی ایزا نامی لڑکی ہے، کہہ رہا تھا ماں وہ بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ ہوگی تو مجھ کو سنبھال لے گی، مجھے ڈگمگانے نہیں دے گی، بہت بہادر ہے۔ ماں کے آنسو گر رہے تھے۔ ماں نے جولی اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس ایزا کو سلامت رکھنا جو میرے بچے کی امید زندگی ہے۔ ایزا نے استعفیٰ کے پیپرز واپس بیگ میں رکھ لیے اور واپس چلی گئی۔ شہیر کو فون کیا، شہیر مجھے تم سے ملنا ہے۔ شہیر بہت خوش تھا، جی ایزا کہاں ملنا ہے؟ ایزا نے اپنے گھر بلایا۔ شہیر شاہ ایزا کے گھر پہنچا۔ ایزا غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر تم پاگل ہو کیا؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ ضد لگائے بیٹھے ہو شادی کی مجھ سے؟ شہیر نے ایزا کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوم کر بولا یہ پیاری گڑیا میری زندگی ہے۔ شہیر نے ایزا کی طرف دیکھا، ایزا انگیجمنٹ کر لو، اگر تم کو میرا ساتھ پسند نہ آیا تو بخشش چھوڑ جانا مجھے۔ ایزا منہ پھیر کر بولی، شہیر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تکن بھرا لہجہ۔ شہیر شاہ بیٹی کو سینے سے لگا کر بولا، ایزا مان جاؤ نا۔ اور پھر ایزا نے حالات دیکھ کر شہیر سے نکاح کر لیا، دلہن بن کر شہیر کے گھر آ گئی۔ ماں بہت خوش تھی۔ ایزا کی بیٹی اب شہیر کی بھی بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام زنجبیل تھا۔ ایزا شہیر کے کمرے میں گئی، سب سے پہلے سگریٹ، شراب کی بوتلیں سب کچھ اٹھا کر باہر پھینکا۔ ماں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اچھا ہے میری بچی، اب تم ہی سدھار سکتی ہو اس کو۔ شہیر زنجبیل کو گود میں اٹھائے، ایزا سگریٹ تو رہنے دیں۔ ایزا نے غصے سے شہیر شاہ کی طرف دیکھا، شہیر بالکل چپ ہو جاؤ اور جاؤ گارڈن میں بیٹھ جاؤ۔ جا کر 3 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرہ بالکل بدل چکا تھا۔ شہیر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، ایزا یہ کیا کر دیا؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ سلیقے سے کمرہ سنوارا تھا۔ شہیر کو محسوس ہوا تھا زندگی عورت کے ساتھ ہی جنت بنتی ہے۔ رات کا وقت شہیر کمپنی کے نفع نقصان کو دیکھ رہا تھا۔ ایزا پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی، زنجبیل بیڈ پہ لیٹی کھیل رہی تھی۔ شہیر نے سانس بھری، ایزا 80 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے، میں کیا کروں اب؟ ایزا نے شہیر شاہ کا ہاتھ پکڑا، دبایا، آنکھوں میں دیکھا، میرے شہزادے ہمت سے کام لو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ شہیر نے ایزا کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا، ایزا میرا حوصلہ، میرا جیون اب تم ہو، تم ہی ہو۔ زنجبیل شہیر شاہ کو ہی اپنا پاپا سمجھنے لگی۔ ایزا سے زیادہ وہ شہیر سے اٹیچ ہو چکی تھی۔
ऑफिस गए, नई नई कंपनियों से कांटेक्ट किए। ऐजा खुद मीटिंग अटेंड करने लगी। कांटेक्ट ऐजा पे यकीन करने लगे। ऐजा का लहजा बहुत बाअसर था। शहीर ऑफिस में बैठा था, फोन आया। मिस्टर शहीर शाह, मैडम ऐजा के साथ जो हमने 8 करोड़ का प्रोजेक्ट डिस्कस किया था वो हम आपको देते हैं, बाकी की बातें मिलकर हो जाएंगी। शहीर शाह खुशी से झूम उठा, दौड़ते हुए ऐजा के पास गया। ऐजा को बाहों में उठाया। ऐजा मुस्कुराते हुए बोली, अरे शहीर, पागल हो गए हो क्या? ऑफिस है ये। शहीर ने ऐजा की आंखों को चूमा। मेरी जान, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ऐजा ने शहीर के माथे पे बोसा दिया। शहीर, हमको अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। कंपनी एक बार फिर कामयाबी की तरफ सफर करने लगी। शहीर शाह हर नशा छोड़ चुका था। जंजबील 10 साल की हो चुकी थी। अल्लाह ने इनको एक बेटा भी दिया जिसका नाम शाहवार शाह था। जंजबील स्टडी कर रही थी कि 20 दिन बाद शहीर शाह अमेरिका से लौटा था। जंजबील दौड़ते हुए शहीर के साथ लिपट गई। पापा, आई मिस यू। आप कहाँ गुम हो गए थे? पता है कितना मिस किया हमने। शहीर ने जंजबील को बाहों में उठाया। अरे मेरी बेटी, पापा को मिस कर रही थी क्या? घर आया, माँ से मिला। शाहवार शाह अपनी माँ ऐजा के पास बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था। ऐजा को देखकर शहीर मुस्कुराया। कैसी हैं ऐजा आप? ऐजा का साथ था कि जिंदगी कामयाबी को छूने लगी। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे। जंजबील 22 साल की हो गई थी और बेटा 19 साल का। अब ऐजा और शहीर बूढ़े हो रहे थे। जंजबील हाथ में मोबाइल पकड़े। पापा, मुझे कुछ दिन के लिए लंदन जाना है, लेकिन मम्मा नहीं जाने दे रही। शहीर ने जंजबील की तरफ देखा, अखबार पढ़ रहा था। बेटी, तुम्हारी मम्मा सही कहती हैं, उदास हो जाती है ना मम्मा। आपके बिना आपको अब अपना बिजनेस संभालना है, मम्मा का ख्याल रखना है। मम्मा को हार्ट का मसला है ना, तो आप डॉक्टर बन रही हैं तो आप बेहतर ख्याल रख सकती हो ना मम्मा का। ऐजा की नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, ऐनक लग चुकी थी। ऐजा हाथ में तब तस्बीह लिए गार्डन में आई। जंजबील ने सलाम किया। मम्मा, गुड मॉर्निंग। ऐजा शहीर से बोली, शहीर, तमाम वर्कर्स को तनख्वाह इस बार जल्दी दे दें, ईद है, कुछ शॉपिंग करनी होगी बेचारों ने। शहीर शाह मुस्कराने लगा। अरे मेरी जान, आप फिक्र न करें, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कैशियर को। ऐजा का हाथ पकड़ा। तुम अपना ख्याल रखा करो, कुछ दिन बाद आपका साहबजादा अमेरिका से पढ़ाई करके लौट रहा है। शाहवार शाह अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा और वापस आकर मम्मा अब पापा का बिजनेस संभाल लिया। वही जंजबील ने बड़ा अस्पताल बना लिया, यहाँ गरीब लोग का मुफ्त इलाज होता हो। साथ ओल्ड होम सेंटर भी बना लिया जहाँ बूढ़े लोग जिनको इनकी औलाद घर से निकाल दे रह सकते हों। ऐजा अपने कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। शाहवार कमरे में आया। मम्मा, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? ऐजा ने कुरान पाक बंद किया। जी शाहवार बेटा, आ जाओ। शाहवार माँ के पास बैठा। मम्मा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो तो आप मुझे इससे शादी की इजाज़त देंगे क्या? ऐजा मुस्कुराने लगी। बेटा, अब तुम जवान हो, समझदार हो, अच्छा बुरा समझते हो, हम तो बच्चों की खुशी में खुश हैं। शाहवार ने नज़र झुकाई। लेकिन मम्मा, आप पापा से बात करेंगी ना? लड़की अमीर नहीं है, गरीब घर से है, लेकिन मम्मा वो बिल्कुल आप जैसी है, प्यारी सी, समझदार। ऐजा मुस्कुराई। ठीक है बेटा, जैसे तुम खुश, रिश्ते अल्लाह बनाता है, मैं करूंगी तुम्हारे पापा से बात। शहीर चाय पी रहा था। ऐजा गुस्से से बोली, शहीर, मीठी चाय पी रहे हो ना? शहीर ने घबरा कर कहा, नहीं तो। ऐजा ने कप हाथ से पकड़ा, घूंट भरा चाय का। शहीर, आपको शुगर है, क्यों करते हो बच्चों की तरह जिद? शहीर मुस्कुराया। ऐजा, जितना ख्याल आप रखती हैं मेरा, मुझे कुछ नहीं होगा। शहीर शाह अफसुर्दा होकर बोला, मेरी बेटी जंजबील कितनी मेहनत करती है, अस्पताल बना लिया है, ओल्ड होम सेंटर खोल लिया है, वो कितनी रहम दिल है। ऐजा प्यार से बोली, पापा की तरह जो है। जंजबील ओल्ड होम सेंटर थी। सब बेचारे बदनसीब बूढ़े लोगों का हाल पूछ रही थी जिनकी औलाद उन्हें जहां छोड़ गई थी। अचानक वहां का अमला एक बूढ़े को लेकर आए। जंजबील ने पूछा, कौन है ये? वो बूढ़ा रोने लगा। मेरे 5 बेटे हैं, मैंने बहुत दुआ मांग कर अल्लाह से मांगे थे,
ان کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، لیکن اب جب وہ جوان ہوئے تو مجھے مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، دوائی کے پیسے نہیں دیتے، مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا ہے، میں مر جانا چاہتا ہوں، کاش اللہ ایسے بیٹوں سے اچھا مجھے 5 بیٹیاں دے دیتا۔ وہ بوڑھا رونے لگا، بال بکھرے، داڑھی بڑی ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، بھوک سے جسم ہڈیاں کا بنجر بن چکا تھا۔ زنجبیل نے اپنے ورکرز کو کہا، بابا جی کو نہلاؤ، کھانا کھلاؤ، ان کو ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ بھی کرواؤ۔ زنجبیل بھی نے اس بوڑھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیں، میں رکھوں گی آپ کا خیال۔ بوڑھا دعا دینے لگا، کاش میری بھی تم جیسی بیٹی ہوتی۔ جانتے ہیں یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ بوڑھا زنجبیل کا باپ ایزا کا پہلا شور ساتھ تھا، جو بیٹی پیدا ہونے پہ طلاق دے کر در بدر مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ آج بیٹیوں کے ہاتھوں رسوا ہو کر آخر اسی بیٹی کی پناہ میں آیا تھا جسے ٹکرا دیا تھا۔ اس نے بیٹی کو بوئی سمجھ کر، قسمت وقت ضرور کھیل کھیلتی ہے۔ زنجبیل گھر گئی، ماں کو بتا رہی تھی، مما جان آج ایک بزرگ میرے اولڈ ہوم سینٹر آئے تھے، ان کے 5 بیٹے ہیں، سب نے دھکے مار کر نکال دیا گھر سے، وہ اب میرے اولڈ سینٹر ہیں۔ موبائل سے اس بوڑھے کی تصویر دکھائی، ایزا دیکھتے ہی پہچان گئی۔ دل میں خیال آیا، واہ سعد، بیٹی کو قدموں کی دھول سمجھنے والے، جسے ٹکرایا تھا اسی کے در پہ آ گئے ہو۔ اس سے پہلے ایزا کچھ کہتی، فون آیا، وہ جو بزرگ آج آئے تھے جہاں ان کی موت ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک سے۔ ایزا نے راز وہیں دفن کر دیا اور ایک سکون کا سانس لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے ایک عورت کو بیٹی پیدا کرنے پہ چھوڑا، وہ بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ جو عورت طلاق کے بعد روئی نہیں، جسم نہیں بیچا، حرام نہیں کمایا، ایک ہارے ہوئے انسان کا ہاتھ تھاما اور کامیابی پہ لے گئی۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلوانا، لوگوں کہ ایک کل کا کوئی ایزا قسمت پہ رونے کی بجائے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ آج ان کے بیٹے شاہوار شاہ کی شادی تھی۔ شہیر شاہ ایزا کے طرف دیکھ کر مسکرایا، ایزا وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، دیکھو نا آج ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ شاہوار شاہ ایک مشہور بزنس مین بن چکا تھا، بڑے بڑے لوگ شادی میں آئے تھے۔ آج اس کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت تھی۔ ایزا نہ ہوتی تو شاید شہیر آج کسی سڑک پہ پڑا نشہ کر رہا ہوتا۔ عورت قدموں کی دھول ہی سہی اے زمانے والوں، لیکن بنا عورت کے مرد صرف ایک ادھوری کہانی ہے۔ جہاں مرد ٹوٹ جاتا ہے وہاں عورت سایہ بن کے ساتھ رہتی ہے۔ عورت قدموں کی دھول ہی سہی، ساتھ سے پوچھو بیٹوں نے گھر سے نکالا تو بیٹی نے سر کا تاج بن کر پناہ دی۔ شہیر سے پوچھو جب زمانہ ساتھ چھوڑ گیا تو ایزا نے بیوی بن کر سر کا تاج بن کر ساتھ نبھایا۔ شہیر گلاب جامن کھانے لگا، ایزا نے ہاتھ سے چھین لیا۔ شہیر بالکل بھی نہیں، بیٹے کی شادی ہے تو کیا ہوا، میٹھا نہیں کھانے دوں گی۔ ایزا تھوڑی سائیڈ پہ ہوئی۔ زنجبیل نے گلاب جامن لیا، پاپا جلدی سے کھا لیں اس سے پہلے کہ مما آ جائے۔ زنجبیل مسکرانے لگی، پاپا بہت ڈرتے ہیں آپ مما سے۔ یوں ایک خوبصورت داستان مکمل ہوگی۔ ناظرین یہ داستان جو کہ بہت ہی میں امید کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کے اینڈ پہ اپنے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اور اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ جو ہے اگلی داستان اگلی ویڈیو تک آپ اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔